بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جل اس ویڈیو میں ہم پڑھیں اور سنیں گے محبوبان خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوبان خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: ولایت کسے کہتے ہیں؟ جواب: ولایت ایک قرب خاص ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ سوال: کیا ولایت بے علم کو مل سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، ولایت کسی بے علم کو نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے حصول کے لیے علم ضروری ہے۔ حصول علم سے کیا مراد ہے؟ جواب: حصول علم سے مراد یہ ہے کہ علم ظاہری طور پر حاصل کیا ہو یا ولایت کے درجے پر پہنچنے سے پہلے اللہ عز و جل نے اس پر علوم کو منکشف یعنی ظاہر فرما دیا ہو۔ سوال: سب سے افضل اولیاء کرام کس امت کے ہیں؟ جواب: سب سے افضل اولیاء کرام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہیں۔ سوال: کیا کوئی ولی کسی صحابی سے بھی افضل ہے؟ جواب: جی نہیں، کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ سوال: کیا طریقت شریعت کے خلاف ہے؟ جواب: جی نہیں، طریقت شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ سوال: کیا کوئی ولی احکام شریعہ کی پابندی سے سبکدوش ہو سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیا انبیاء کرام علیہم السلام اور شہدائے اعظام رحمہ اللہ السلام کی طرح اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام بھی بعد وفات حیات یعنی زندہ ہیں؟ جواب: جی ہاں، انبیاء کرام اور شہدائے اعظام کی طرح اولیاء کرام بھی بعد وفات حیات یعنی زندہ ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 545 پر فرماتے ہیں: اولیاء کرام رحم اللہ السلام بعد وفات زندہ ہیں، مگر نہ مثل انبیاء یعنی انبیاء کرام کی طرح زندہ نہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی حیات روحانی، جسمانی، دنیاوی ہے، اور یہ بالکل اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں تھے، اور اولیاء کرام کی حیات ان سے کم اور شہداء اعظام سے زائد، جن کے بارے میں قرآن عظیم میں فرمایا: ان یعنی شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں: اللہ عز و جل کے ولی اس دار فانی یعنی ختم ہونے والی دنیا سے دار بقا یعنی باقی رہنے والی جہاں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے پروردگار عز و جل کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور خوش و خرم ہے، یعنی لوگوں کو ان کا شعور نہیں۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے ارشاد فرمایا: لا فرق لہم فی الحالین ولذا قیل اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من داری الی داری، یعنی اولیاء کرام کی دونوں حالتیں یعنی زندگی اور موت میں اصلاً فرق نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اولیاء ہیں کون کہتا مر گئے، فانی گھر سے نکلے باقی گھر گئے۔ سوال: کیا غیر اللہ سے یعنی اولیاء کرام سے بعد وفات مدد مانگنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، غیر اللہ سے یعنی اولیاء کرام سے بعد وفات مدد مانگنا جائز ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت سیدنا شہاب رملی انصاری شافعی سے فتویٰ طلب کیا گیا: یا سیدی ارشاد فرمائیے، عام لوگ جو سختیوں یعنی مصیبتوں کے وقت مثلا یا شیخ فلاں کہہ کر پکارتے ہیں اور انبیاء کرام و اولیاء اعظام سے فریاد کرتے ہیں،
ان کا شرع شریف میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فتویٰ دیا انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اولیاء علماء و صالحین سے ان کے وصال یعنی انتقال شریف کے بعد بھی استعانت و استمداد یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے۔ سوال، ہم الحمدللہ حنفی ہیں تو کیا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا ثابت ہے؟ جواب، جی ہاں، الحمدللہ ہمارے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا ثابت ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں مدد کی درخواست کرتے ہوئے قصیدہ نعمان میں عرض کرتے ہیں: یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جد لی بجدلک وأرضني برداك أنا طامع بالجود منك لم يكن لأبي حنیفة فی الانام سواك، یعنی اے جن و ان سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے مجھے اپنی جود و سخا میں عطا فرمائیے اور اپنی رضا سے بھی نوازیے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں۔